جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو شخص سورۃ الکہف کے پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. پھر یہ کہ آخری 10 آیات یاد کرنے کا بھی اجر ہے. پھر یہ کہ 4 فتنوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ان فتنوں سے بچنے کی تدابیر بھی ڈسکس ہوئی ہیں. تو اوور آل سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ علامات بتائی گئیں اور کچھ طریقے بتائے گئے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ نظر آ رہا ہو یا انسان فتنوں کے دور میں رہ رہا ہو تو اس کو پروٹیکشن ضرور لینی چاہیے. جیسے اصحاب الکہف نے غار میں پروٹیکشن لی تھی. بارش ہو، آگ ہو، کچھ ہو تو انسان شیلٹر اختیار کرتا ہے. تو فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں. تو ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے چاروں طرف ہیں کسی نہ کسی غار میں پناہ لینی ہے، پروٹیکشن کے طریقے اختیار کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کو مضبوط پکڑنا. قرآن کو مضبوط پکڑنا کیونکہ یہ ساری خیر کو جمع کر دیتا ہے. سورت کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر بیچ میں آتا ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. پھر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کو مضبوط پکڑنا ہے. ایک تو ہم ہر ہفتے سورۃ الکہف پڑھتے ہی ہیں، وہ تو ریمائنڈر ہو جاتا ہے. دوسرے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر، کیونکہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. یعنی اللہ کے گھروں میں سے جب کچھ لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پہ سایہ کرتے ہیں. تو اس کا اہتمام کر. دوسری بات یہ کہ اس بات کی یاد دہانی رکھیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم بڑی سخت چیز ہے. برباد ہو گیا وہ جس پر اللہ کا غضب ہوا. تو ذوالقرنین نے کہا تھا نا ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا. تو عذاب نکرا جو ہے یہ اس سے پناہ مانگتے رہیں، اس سے بچنے کی فکر کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیں نمبر 3 کہ اللہ کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. ان لہم اجرا حسنا فلہ جزاء الحسنی، اسی صورت میں آتے ہیں. یعنی دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں، کم ہیں، مجھے جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا. تو پھر انسان ان فتنوں سے بچے گا ورنہ ان میں پڑ جائے گا. فتنوں سے بچنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ بغیر علم کے دین میں بات نہ کریں. جو ہی آپ نے زبان کھولی آپ پھنس جائیں گے. جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں خاموشی، آرگیو نہیں کریں. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اگر بغیر علم کے کسی چیز کو پکڑا تو بھٹک گئے. تو بغیر علم کے دین میں بات نہیں کرنا. 5ویں چیز دعا لازم کر لیں جیسے غار والوں نے کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا زدناہم ہدا. جب اللہ سے مدد مانگی انہوں نے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ان کو فتنوں سے بچا لیا، وہ شرک میں مبتلا ہونے سے بچ گئے. اصحاب کہف کی بات کر رہی ہوں. نمبر 6 جہاں کہیں فتنہ معلوم ہو، محسوس ہو، وہاں سے بھاگے، وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِ مِرْفَقًا. تو یہ کب ان کو سب کچھ ملا تھا؟ جب وہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فتنے والی جگہوں کو چھوڑ دیا تھا. اعتزال ہوتا ہے کسی جگہ سے الگ ہو جانا. نمبر 7 دین کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کریں. دین کو بحث مباحثے کی چیز نہیں بنائیں، خصوصاً جہاں آپ کو پتا ہو کہ آپ جیت نہیں سکتے تو آپ پھر غلط دلائل استعمال شروع کر دیں گے انا کی خاطر. اب دیکھیے کہ اصحاب کہف نے کیا کیا، انہیں پتا تھا ہم ان کے ساتھ جیت نہیں سکتے. انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں وہاں کھڑا کر دیا تھا کہ آئے ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ کون حق پہ ہے. انہیں پتا تھا ہم حق پہ ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، ہم بادشاہ اور اس کی فورسز سے جیت نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے یہاں سے نکل چلو. مقابلہ نہیں کیا.
ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے خلاف فوج نہیں کھڑی کی اور ان کا مقابلہ نہیں کیا، دیوار بنا دی، الگ کر دیا. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ. تو نمبر 8 نیک صحبت. یہ کئی گھرانوں کے بچے تھے لیکن سارے ایک خیر کے کام پر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ دی. بہت مائنیوٹ مائنورٹی تھی، بہت چھوٹی تعداد تھی، لیکن کب اسٹرانگ ہوئے؟ جب وہ اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو نیک صحبت دی اور پھر غار میں چلے گئے اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خیال لوگوں سے جڑ کر رہیں، چاہے ورچولی چاہے فزیکلی، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں. نیک کمپنی جو ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی کئی خرابیوں سے بچا کے رکھے گی. پھر اسی طرح بی ریئلسٹک، حقائق کو تسلیم کریں، جو ہے سو ہے، یعنی کسی خوش فہمی میں نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے. تو ریئلسٹک اپروچ کیا ہے کہ کچھ تو مومن ہے اور کچھ کافر ہے، کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو اس وقت اپنے آپ کو نہ گھلائیں، کیونکہ سب کی ذمہ داری ہم پر نہیں، اگر اللہ کے رسول پر نہیں تو ہم پر بھی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کو خاندان کے اندر یا خاندان کے باہر کسی کو بہت بڑی خرابی کرتے ہوئے تو ہم کود پڑتے ہیں کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں، اور پھر اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں اور ریئلسٹک اپروچ اختیار کریں. لوگ مختلف طرح کے ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے جب چوائس دی ہے تو لوگ اس چوائس کو لیں گے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. پھر نمبر 10 دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے. صبح ریشم میں ہے، شام مٹی میں ہے. یہ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں یا جو مواقع میرے پاس ہیں، جو صحت ہے، جو ماحول ہے، یہ سب ہمیشہ میرے پاس رہے گا. جو ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. نمبر 11 ہمیشہ شکر گزار رہیں، جو ملا ہے اس پر شکر کریں. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کریں اور جب ان میں داخل ہوں تو ان کو اللہ سے منسوب کریں، نہ کہ اپنی قوت اور اپنا کمال ظاہر کریں. نمبر 12 شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کو دشمن سمجھے، تنہائی میں بھی دشمن سمجھے اور پبلک میں بھی. یعنی کہ لوگوں کے سامنے تو کہیں توبہ استغفار، شیطان ایسا اور ایسا، اور جب اکیلے ہوں تو اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں اور جو کچھ وہ آپ کو کہے آپ کرتے جائیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. پھر اسی طرح مخالفین کے ساتھ الجھے نہیں، خواہ مخواہ ان کو چیلنج نہیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے، بحث مباحثوں سے، آرگیومنٹ سے، جھگڑوں سے محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، عزت احترام بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کہیں کا نہیں رہتا. لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کرے ہر وقت، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے سامنے کوئی بات کیجیے وہ کہیں گے نہیں، وہ نہیں سے بات شروع کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، اور نتیجہ کیا تو دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کہیں کا بھی نہیں انسان رہتا. تو دین والوں کو اس سے بچنا چاہیے. نمبر 14 ہے ظلم سے محتاط رہیں. ذات ہو، گھر ہو، سوسائٹی ہو، فتنے ہوں گے لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں. اس کی دلیل قرآن میں ہے نا کہ سورۃ الکہف کے اندر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے تو ان کو سزا دو. تو اس نے کیا کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو تو میں سزا دوں گا، لیکن جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، پھر آخرت میں اور بھی اچھا بدلہ اس کے لیے. عدل سے کام لیں، ظلم سے کام نہیں لیں، چاہے آپ کے پاس کتنی اتھارٹی کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کے پاس کوئی اقتدار یا قوت کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. نمبر 15 علم کا شوق رکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے. فتنوں سے بچنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. نمبر 16 علم کے لیے تواضع اختیار کریں، ورنہ علم کی برکت نہیں رہے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تواضع اختیار کی خضر علیہ السلام کے سامنے. چاہے آپ کا مقام کتنا بھی بڑا ہو، آپ کے پاس ڈگری کتنی بھی بڑی ہو، آپ کا ایکسپیرئنس کتنا زیادہ ہو، آپ کے کتنے زیادہ فالوورز ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے اندر تواضع لازم ہو.
اور نئی نئی باتیں سیکھتے رہیں، اپنے بڑوں سے بھی، اپنے برابر والوں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر کیا کچھ ہے، اس کو نو ون کین انکمپس. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. بہت تھوڑا ہے ہمارا علم، لہذا علم کی باتوں کے لیے اپنے دل کے ذریعے وا رکھیں. شئی پہ بھی ہاتھا نہیں، ایک قطرے پہ بھی. جو موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے تو ایک پرندہ آ کے بیٹھا جس نے چونچ میں پانی لگا کہ ہمارے علم جو ہے وہ اللہ کے سامنے سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں. نمبر 17، اللہ کی قدر کو سمجھ نہ پائیں، یعنی تقدیر کو سمجھ نہ پائیں تو فوراً انکار نہ کریں. اللہ کو سوال نہ کریں کہ وائی یہ کیوں میرے ساتھ کر دیا. پازیٹو رہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، صبر کریں، انتظار کریں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے وجہ آ جائے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کیونکہ فوری آپ کو نتیجہ نہیں پتا چلے گا. زندگی میں بعض اوقات کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان اس وقت کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن ہونے والی چیز تھی، ہو گئی. کیوں ہوئی ٹھہر کے سمجھ آئے گی، اور پھر آ بھی جاتی ہے. جو سمجھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں. نمبر 18، تقوی اور حسنہ، نیکی. ان دو چیزوں کو اپنائیں کیونکہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے فتنوں سے. جب انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. پھر نمبر 19، عقل مند لیڈر کی ضرورت ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، جیسے ذوالقرنین تھا. نمبر 20، ہر کام اخلاص اور سنت پر مبنی. دو چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی اخلاص کے ضمن میں شرک سے بچیں. پہلی آیت میں توحید کا سبق، شرک سے بچنے کی بات ہے. آخری آیت میں بھی وہی ہے، انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. رب کی ملاقات کا یقین رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں عمل صالح کے ذریعے.